بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ آپ کا خاکسار طارق امین اور اس کا یوٹیوب چینل تیسری آنکھ آفیشل۔ آپ نے تازہ ترین ویلاگ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری بد نصیبی دیکھیے کہ ہمارے دروازے پہ، اس کو میں بحران تو نہیں کہوں گا، ایک بہت بڑا سانحہ ہونے کو ہے، اور لمحہ بلمحہ اس کے خونخوار قدم جو ہیں وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے انفرادی سطح پہ تو نہیں، اب میں اداروں کی بات کر رہا ہوں، اور اداروں کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہم خط کھیل رہے ہیں، ایک خط ایک طرف جاتا ہے، دوسرا خط دوسری طرف آتا ہے، پھر اس کا جواب آتا ہے۔ بڑی پنجابی میں بات کروں گا کیونکہ ذرا مزہ آ جاتا ہے اس طرح کے خشک ماحول میں بات کرتے ہوئے۔ اس کو آپ کیا کہیں گے کہ پیڑیاں زنانیاں منگر ایک دوسرے نے، ہمارے اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ خط کی صورت میں تانے ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، لکھ لکھا کے۔ وہ کہتے ہیں نا، بول چال جس وقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں منو چٹھی پا ایک دوسرے نے چٹھی پاندے پے نے۔ جس سانے کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیں اب تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، اسرائیل نے اپنی جس کو کہتے ہیں ننگی جہریت، بربریت، کوئی ایسا اب ڈکشنری میں نام ہی نہیں ہے جو ان کے اس گھنونے فعل کو دیا جا سکے۔ پہلے ان کی یہ ظالمانہ کاروائیاں جو تھیں یہ غزہ کی حد تک محدود تھی، پھر آپ نے دیکھا وہ غزہ سے آگے بڑھے، پھر دوسرے علاقوں میں گئے۔ اس کے بعد ان کے خون خوار پنجے جو ہیں وہ اب لبنان کی طرف چلے گئے ہیں۔ لبنان کے ساتھ آپ نے دیکھا پچھلے 3 روز میں انہوں نے یمن میں بھی اٹیک کی ہے، پھر اب کچھ شواہد ایسے مل رہے ہیں کہ وہ شام کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ اب اگلا ان کا جو ٹارگٹ ہے، اور جس کو بہت زیادہ اس وقت محسوس بھی کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس سلسلے میں ایران نے، کیونکہ اس وقت ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جس بھی علاقے میں اپنی کارروائی کرنی ہوتی ہے وہاں کی وہ جو قیادت ہوتی ہے اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، جس میں اسماعیل ہانیہ کا آپ نے دیکھ لیں، پھر یہ ہمارے ابھی ریسنٹ حماس کے ہیڈ وہ نشانہ بنے ہیں۔ اب ان کا نشانہ جو خدشہ اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایران کی سپریم قیادت کو اپنی بربریت کا نشانہ بنائیں گے۔ اس وجہ سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے اپنی قیادت جو ہے، خاص کر سپریم کمانڈر ان کے آیت اللہ جو ہیں، ان کو محفوظ مقام پہ منتقل کیا ہے، اور خدشہ یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ اب وہاں سے نکل کے، گو کہ ایران ابھی تک اجتناب کر رہا ہے اس جنگ میں کودنے کا ڈائریکٹ، لیکن اسرائیل کی اور کچھ اور جو سامراجی قوتیں طاقتیں ہیں ان کا اب ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ ایران کو اس میں ملوث کریں براہ راست۔ جب ایران پہ براہ راست حملہ ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی ایران ریٹیلیٹ کرے گا۔ اب جب یہ جنگ ایران تک پہنچ جائے گی تو پھر آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے بچیں گے اس جنگ میں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس پہ ہمیں بات کر لینی چاہیے، گو کہ نیشنل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں آ رہے، اس کے جو بھی پیچھے عوامل کار فرما ہیں، لیکن اب اس سے بھی ہم انحراف نہیں کر سکتے کہ اس وقت خاص کر ہمارے ناردرن ایریاز، صوبہ کے پی کے اور بلوچستان کی جو سرحدیں ہیں، وہاں پہ یہ نفرت کا بیج ہمارے 2 فرقوں کے درمیان شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس میں
خاصا جانی نقصان بھی ہو رہا ہے جو رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو جب ایران اس میں ملوث ہو جائے گا تو یہ شدت اور بڑھ جائے گی، جو میرا اپنا ایک خدشہ ہے۔ اور ویسے بھی پھر خطے میں جب یہ آگ پھیلے گی تو پاکستان اس میں بچ نہیں سکے گا، اور لامحالہ ان قوتوں کا یہی ہے کہ ایران کے بعد پھر پاکستان کو ویسے ہی انہوں نے معاشی طور پہ اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اب لفظ کیا استعمال کروں کہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیں ہجڑا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، ایٹمی قوت بھی ہیں، سارا کچھ ہے، فوج بھی ٹاپ کلاس ہے، سارا کچھ ہے، لیکن معاشی طور پہ انہوں نے اس طرح ہمیں گھیر رہے ہیں کہ ہمیں وہ ہجڑا بنانے پہ منصوبے پہ ان کا فل کام جاری ہے۔ لیکن بدنصیبی دیکھیے، ہماری جتنی سیاسی شرافیہ یا ادارہ جاتی قیادتیں ہیں، اس وقت کوئی اس چیز کو محسوس نہیں کر رہا، اور اس کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کی طرف کوئی نہیں بڑھ رہا۔ بات وہی آ جاتی ہے، کوئی جلسہ کھیل رہا ہے، کوئی کنٹینر لگا کے شہروں کو بند کر رہا ہے۔ اب نئی حکمت عملی آ گئی ہے کہ جلسہ کھیلنے کی بجائے اب احتجاج، اور یہ بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ یہ احتجاج پورے ملک میں اس حد تک پھیلا دو کہ پھر صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ تو میرا یہ آج کا وی لاگ کرنے کا مقصد صرف اس اہمیت کو اجاگر کرنا تھا کہ خدا کے واسطے بڈیاں والی لڑائی، رنا والی لڑائی چھڈو، اس وقت اجتماعی طور پر اپنی ذہنی جس کو کہتے ہیں بلوغت کا ثبوت دو، اور نیشنل ڈائیلاگ کی طرف آؤ، اور اتنا بڑا جو خطرہ ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اس کی طرف توجہ دو۔ بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں، اس سے آگے بڑھ کے کیا وہ کہوں۔ فی امان اللہ۔